والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست منے عینی را اے خدا جو وہ خدا بینو خدا دا مددے بگیرداں بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل عزت ماں پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا تیرے قربان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ الحمدللہ آج کی یہ خوبصورت محفل خانقاہ بخاریہ کے زیر اہتمام عرس بخاری کے موقع پر صاحب سجادہ حضرت پیر سید سیف الحسن صاحب بخاری مدظ اللہ العالی نے علماء کرام اور مشائخ اعظام کو بڑی تعداد میں منتخب کیا مدعو کیا اور مجھ سے پیشتر آپ نے مناظر اہل سنت حضرت علامہ حافظ احسان قادری صاحب سے ان کا خطاب سماعت کر لیا ہے اور شاید میرے بعد بھی آپ کو آپ کے معزز مہمانوں کو سننا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے اس کو لے کر کچھ آپ کی خدمت میں اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے فرامین پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت دیر تک کوئی آپ کا وقت لینا منظور نہیں ہے، جتنی دیر تک آپ تھوڑی دیر میں سنیں گے بس اتنا ہی آپ کو سنایا جائے گا، لیکن آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ بزرگان دین کے جو عرس کی محفلیں ہوتی ہے آراس کی جو محفلیں ہوتی ہے اس میں آپ کو جمع کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ مقصد کیا ہے کہ جن نقوش پر چل کر جس راستے پر چل کر یہ لوگ اللہ والے بنے ہیں اللہ کے ولی بنے ہیں وہ راستہ آپ کو بھی دکھایا جائے اور وہ بھولا ہوا سبق آپ کو ہم سب کو یاد دلایا جائے۔ یہ جو عرس ہوتے ہیں یہ سب کے عرس نہیں ہوتے، عرس صرف اہل جنت کے ہوا کرتے ہیں، عرس جنتی لوگوں کے ہوا کرتے ہیں۔ اور جنت کا راستہ کیا ہے؟ جنت کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ اب تک یقیناً ہمارے شعراء نے آپ کو جنت کا راستہ دکھایا ہوگا، مجھ سے پیشرو خطبہ نے بھی آپ کو جنت کا راستہ بتایا ہوگا، لیکن اللہ کے قرآن کی روشنی میں صرف ایک پوائنٹ آپ کو جنت میں جانے کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ انتہائی آسان ہے، جنت ملے گی اور جنت ملنے کے لیے کیا طریقہ ہے، جنت ملنے کے لیے کون سا راستہ ہے۔ جنت اتنی مشکل نہیں ہے جتنا بدعقیدوں نے بتا دیا، اور جنت اتنی آسان بھی نہیں
نہیں ہے جتنا ہمارے شعرا نے بتا دیا، اتنا بھی آسان جنت نہیں جس میں شاعری میں جنت بتائی جاتی ہے، اور اتنی مشکل بھی نہیں جو لوگوں کے بدعقیدوں کی محفلوں میں بتائی جاتی ہے۔ اسلام مذہب اعتدال ہے، کتنا آسان ہے جنت میں جانا، تو قرآن ہی راستہ بتاتا ہے، اللہ ہی راستہ بتاتا ہے۔ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جو گناہ کبیرہ سے بچ گیا، جس نے اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے روک لیا، یعنی بڑے گناہ، جن گناہوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، جن گناہوں سے رکنے کا حکم دیا ہے، قرآن کہتا ہے اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے، اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو گے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ما تنہون عنہ ونکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دیں گے، اور تمہیں عزت کا ٹھکانہ جسے جنت کہتے ہیں اس جنت کے اندر ہم تم کو داخل کر دیں گے۔ واہ، نعرہ تکبیر! کا وعدہ ہے یہ، کس کا وعدہ ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بچنا کس سے ہے؟ صرف بڑے گناہوں سے بچنا ہے، گناہ کبیرہ سے بچنا ہے، گناہ کبیرہ سے بچنا تمہارا کام ہے۔ میرا اللہ کا وعدہ سچا ہے، میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اب آئیے یہاں سننا یہ ہے بڑے گناہ کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے۔ تھوڑا اگر وقت میں جتنی گنجائش ہے کچھ گناہ کبیرہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور آج سے ہم عہد کریں گے، میں بھی عہد کروں، آپ بھی عہد کریں کہ ہم سب بڑے گناہوں سے بچیں گے۔ میرے بھائیوں، جنت میں سب جانا چاہتے ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اچھی طرح یاد رکھنا، اگر میرا دامن پکڑو گے تو جنت نہیں ملنے والی جب تک قرآن کا دامن نہ پکڑو، اگر پیر کا دامن پکڑو گے تو جنت نہیں ملنے والی جب تک قرآن کا دامن نہ پکڑو۔ یاد رکھنا، سچا پیر وہی ہے جو قرآن کی تعلیم بتاتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جو جی میں آئے کرو میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا، تو یاد رکھنا کسی کی طبیعت نہیں چلے گی، صرف قرآن و سنت کی تعلیم ہمیں جنت میں لے کر کے جائے گی۔ اور یاد رکھنا ہمارے جتنے پیر ہیں، صدیق اکبر سے لے کر آج تک کے مشائخ تک، سب نے ہمیں قرآن کا راستہ بتایا، سب نے ہمیں حدیث کا راستہ بتایا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، ہزاروں کی تعداد میں عرس کے نام پہ جمع ہونے والوں، میری قوم کے جوانوں، آج کتنا اچھا دن ہے، آج کتنی اچھی رات ہے، اتنے لوگ کس کو ملتے ہیں، اتنے لوگ کہاں آتے ہیں؟ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، یہاں تو ہزاروں لوگ جمع ہیں۔ اللہ اکبر! زمین کے اندر کے اولیاء تو موجود ہے، زمین کے اوپر کے اولیاء بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ اگر ہم یوں ہی آ کر یوں ہی چلے گئے اور ہم نے زندگی گزارنے کا طریقہ نہ سیکھا، ہم نے قرآن اور حدیث کی تعلیم نہ سیکھا، تو یاد رکھنا جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے، بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی بندہ پیاسا ہو اور دریا کے کنارے بھی پیاسا ہی رہے تو اس کی محرومی کا عالم کیا ہوگا۔ تو آئیے گناہ کبیرہ سے بچنا ہے، آج ایک نعرہ لے کر جائیں، گناہ کبیرہ سے بچنا ہے۔ کبیرہ مطلب بڑا، بڑے گناہوں سے بچنا ہے۔ ویسے تو ایک بات عرض کر دوں، کوئی گناہ چھوٹا ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ یاد رکھنا کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کبھی کرنا مت، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کبھی کرنا مت، اس لیے کہ جب وہ ٹھوکر جو لگا کرتی ہے وہ پہاڑوں سے نہیں لگتی، بلکہ ٹھوکر ہمیشہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے لگا کرتی ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے آپ نے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے کیا اور وہی گناہ آپ کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے، وہی گناہ آپ کے جہنم میں داخلے کا سبب بن جائے۔ اللہ اکبر! اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر کبھی مت چھوڑنا، اس لیے کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آؤ آج جنتی بندے کا طریقہ ہمیں قرآن میں اللہ نے بتایا ہے۔ بڑے گناہوں سے بچو اللہ کے لیے، اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن گناہ
गुनाह कबीरा से यानी बड़े गुनाह से बचते नहीं। तो आइए वो बड़े गुनाह क्या है, उनमें से चंद गुनाह पढ़ दिए जाते हैं। आइए जो गुनाह कबीरा है यानी बड़े गुनाह है, उन बड़े गुनाहों के अंदर एक गुनाह ये है, क्या, बदनजरी करना, यानी किसी औरत पर किसी मर्द का पाप की नजर डालना, गलत नजर डालना, बदनजरी का शिकार होना, अल्लाह अकबर। और किसी औरत का किसी मर्द को पाप की नजर से देखना, यह भी गुनाह कबीरा है। कुरान कहता है कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम, ऐ मेरे महबूब आप ईमान वालों को हुक्म दे कि वो अपनी निगाहों को नीची रखे। याद रखना, अपनी निगाहों पे कंट्रोल करो। आज फिल्में देखकर, सीरियल देखकर लोगों की ये आदत बन गई है, चक्कर मक्कर चलते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, गंदी पिक्चरें देखते हैं। कोई औरत सामने आ जाए, बल्कि अब तो हालात इतने गंदे हो चुके हैं, हालात इतने बुरे हो चुके हैं, मोहल्ले में कोई लड़की, मोहल्ले में पड़ोस की अगर नजरों से अगर गुजर जाए तो हम उस पर भी पाप की नजर डालते हैं, उस पर भी गंदी नजर डालते हैं। सुन लो, अपनी आंखों को आवारा न करो, अपनी आंखों को पापी न करो। मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, अच्छी तरह से सुन लो, मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी औरत को पाप की नजर से देखा होगा, जिस मर्द ने किसी औरत को गंदी नजर से देखा होगा, या किसी औरत ने किसी मर्द को गंदी नजर से देखा होगा, मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी फरमाते हैं उसकी आंखों में कयामत के दिन जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें उसकी आंखों में डाली जाएगी। ये जहन्नम की आग क्या है, ये कोई कहानी किस्सा नहीं है। जहन्नम की आग क्या है, अल्लाह के नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारी दुनिया की आग से 69 दर्जा ज्यादा, यानी अल्लाह अकबर, उन 70 दर्जा ज्यादा, उन 70 दर्जा ज्यादा दुनिया की आग से जहन्नम की आग तेज और तर्रार है। यानी कि दुनिया की आग को अगर उन 70 दर्जा ऐसे ही हरारत और बढ़ाई जाए तो कितनी तपिश होगी, कितनी हरारत होगी। अल्लाह के सच्चे नबी गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम की आग में दुनिया की आग से उन 70 दर्जा ज्यादा हरारत है। यानी कि जहन्नम की आग को अल्लाहु अकबर 70 मर्तबा जब रहमत के पानी से धोया गया है तब कहीं जाकर के दुनिया की आग बनी है। आप अंदाजा करें दुनिया की आग का ये आलम है, तो इससे उन 70 दर्जा ज्यादा जो आग में हरारत होगी, जो आग में तपिश होगी, उसकी हरारत का आलम क्या होगा। और फिर मेरे आका फरमाते हैं औरतों को गंदी नजर से देखने वाले, औरतों को पाप की नजर से देखने वाले, उनकी आंखों में जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएगी। मेरी कौम के जवानों, ये गुनाहे बेलज्जत क्यों करते हो। किसी लड़की पर नजर पड़े तो उसको बहन की शक्ल में क्यों नहीं देख सकते, अगर बड़ी हो तो उसको माँ की शक्ल में क्यों नहीं देख सकते, अगर छोटी हो तो उसको बेटी की शक्ल में क्यों नहीं देख सकते। हर औरत को पाप की नजर से देखा जाता है, हर औरत को गंदी नजर से देखा जाता है। सुन लो, जिसकी आंखें इतनी कमजोर हो, जिसकी आंखें इतनी नाजुक हो, अगर हमारा पलक का बाल टूट कर हमारी आंख में आ जाए तो बताओ हम उसको बर्दाश्त कर पाते हैं। अपनी ही पलक का बाल अगर अपनी आंख में टूट करके आए हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। औरतों को पाप की नजर से देखने वालों, जब तुम्हारी आंखों में जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएगी उस वक्त इन आंखों का क्या बनेगा। अल्लाह अकबर। अगर अम्मी या बहन प्यास काट रही हो और कटती हुई प्यास के नन्हे नन्हे जर्रात जो नजर भी नहीं आते, अगर वो प्यास का जर्रा हमारी आंख में चला जाए तो बताओ क्या हमारी आंख उसको बर्दाश्त कर पाती है, नहीं कर पाती ना। वो प्यास का जर्रा जो नजर भी नहीं आता अगर वो आंख में चला जाए तो आंखें हमारी इतनी कमजोर हैं, आंखें हमारी इतनी नाजुक हैं कि नजर न आने वाला वो जर्रा आंखों को रुला देता है, आंखों को लाल कर देता है, आंखों को सुर्ख कर देता है। बताओ जब प्यास के नन्हे जर्रात हमारी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाती तो जहन्नम की आग की सलाखें हमारी आंखें कैसे बर्दाश्त कर सकेगी। दुनिया के अंदर जवानी की रंगरेलियों में, दुनिया के अंदर जवानी की मौज मस्तियों में लड़कियों के साथ हराम ताल्लुकात बनाने वालों, नाजायज
تعلقات بنانے والوں، کبھی غور کیا صرف دیکھنے پر اتنا بڑا وبال ہے، صرف دیکھنے پر اتنا بڑا عذاب ہے کہ جہنم کی آنکھ میں سلاخیں ڈالی جائے گی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں تو جو کسی کے ساتھ بدکاری کرے، کسی کے ساتھ زنا کرے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ اب اس کا انجام بھی ذرا سن لے، اس لیے کہ آج زنا کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے، آج بدکاری کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے۔ سن لو، اللہ اکبر، لڑکیوں سے دوستی رچانے والوں، اللہ اللہ، اگر آج کوئی نوجوان لڑکا کسی لڑکی سے تعلقات قائم نہ کرے، اس سے ناجائز دوستی نہ کرے، تو دوستو اس کو تانا دیتے ہیں کہ تو مرد نہیں ہے، تو بیکورڈ ہے، تجھے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں۔ ارے نادان، وہ زندگی کیا جس میں لڑکی کی دوستی نہیں؟ ابھی جوانی میں ہوج موج کر لو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اچھی طرح سن لو، جو جوانی میں گندگی کرتے ہیں، جو جوانی میں گناہ کرتے ہیں، جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں، یاد رکھنا جو اللہ طاقت دینے والا ہے وہ اللہ طاقت چھیننے والا بھی ہے۔ جوانی کے نشے میں میرے اللہ کو اعلان جنگ کا چیلنج کرنے والوں، جو طاقت دینا جانتا ہے وہ طاقت چھیننا بھی جانتا ہے۔ جوانی کے نشے میں اگر پاپ کے شیش محل تعمیر کرو گے تو اللہ اکبر، جو اپنی جوانی کو گناہوں میں گزارتے ہیں، خدا ان کا بڑھاپا اتنا عبرتناک بنا دیتا ہے، خدا ان کا بڑھاپا اتنا بدترین بنا دیتا ہے کہ وہ موت مانگتے ہیں تو بھی ان کو موت نہیں آتی، وہ پیر رگڑتے ہیں اور موت طلب کرتے ہیں، اور رو رو کر کے چھپ چھپ کر رو رو کر کہتے ہیں پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا جو ہم اتنا تباہ ہو رہے ہیں، ہم اتنا برباد ہو رہے ہیں۔ یاد رکھنا، دولت کا نشہ ہو یا جوانی کا نشہ ہو یا طاقت و قوت کا نشہ ہو، اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والوں، دن کے اجالے میں گناہ کرنے والوں، تنہائی میں گناہ کرنے والوں، سن لو، ہم کسی ایسے خدا کو نہیں مانتے جو مٹی اور پتھر کا ہے، ہم تو اس خدا کو مانتے ہیں جو ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ قرآن کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس اللہ سے ڈرو۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ فرعون کو اللہ نے دولت دی لیکن فرعون نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے اسے مہلت دی، اس نے نافرمانی کی، اللہ نے اسے مہلت دی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کیا دن آیا؟ اللہ نے اس کو دریا میں غرق کر دیا، اللہ نے اس کو دریا میں ڈبو دیا، اور اس کی لاش کو جب دریا نے نکال کر کے پھینک دیا تو کتے بھی اس کی لاش کو کھانے کے لیے تیار نہ تھے، کتے بھی اس کی لاش کو کھانے کے لیے تیار نہ تھے۔ اور آج تک فرعون کی لاش ایک میوزیم کے اندر پڑی ہوئی ہے، نہ اس کو کفن نصیب ہے، نہ اس کو قبر نصیب ہے۔ کیا آپ یہی چاہتے ہیں؟ فرعون کی لاش ہر دولت مند کو پکار پکار کر عبرت کی دعوت دے رہی ہے۔ اگر دولت کے نشے میں اللہ کی نافرمانی کرے گا تو میرا انجام دیکھ لے۔ ارے تو کسی فیکٹری کا مالک ہو سکتا ہے، تو کسی کارخانے کا مالک ہو سکتا ہے، تو کسی کھیت اور کھلیان کا مالک ہو سکتا ہے۔ فرعون تو اتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا، لیکن اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود بھی اس کو نہ کفن نصیب ہو سکا، نہ اس کو دفن نصیب ہو سکا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ گناہ مت کرو، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ یاد رکھنا، گناہ کر کے انسان کو لذت تو مل سکتی ہے لیکن گناہ کر کے انسان کو عزت نہیں مل سکتی۔ چند لمحے کی لذت کے لیے آخرت کی عزت کو تباہ نہ کرو۔ ایک دن مرنا ہے میرے بھائی، روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جانا ہے، روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جانا ہے۔ کچھ تو آخرت کا خیال کرو، اب کیا گناہ ہی رہ گئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نہ نکلے، مجھے جلدی سے اپنے بات کو مکمل کرنا ہے۔ حضرت حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا
قیامت کے دن اس کے وجود پر جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی. جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص جب اس کے وجود پر رکھی جائے گی، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس حدیث کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اللہ اکبر. جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص جب اس کے بدن پر پہنائی جائے گی تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی، اس کی ہڈیاں ٹوٹ کر بکھر جائے گی. اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیں نا میرے بھائیوں، کیا ہمارے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنے؟ اللہ اللہ. ابھی سردی کے دن ہے، جو انسان کا بدن سردی برداشت نہ کر سکے، جو انسان کا بدن مئی کی گرمی برداشت نہ کر سکے، وہ انسان کا بدن اللہ اکبر وہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ اللہ اللہ. اس لیے گناہ کبیرہ سے بچو، بڑے گناہوں سے بچو. یقیناً زندگی میں کبھی ایک موقع ایسا آتا ہے انسان پر کہ آپ گناہ کرنا چاہیں گے، گناہ کا پورا ماحول ہوگا، کوئی روکنے والا نہ ہوگا، کوئی ٹوکنے والا نہ ہوگا، کوئی منع کرنے والا نہ ہوگا. لیکن یاد رکھنا، یہ سوچ کر گناہ چھوڑ دینا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس یہ سوچ کر اللہ دیکھ رہا ہے. یاد رکھیں، اپنے جیسا انسان دیکھے ہم گناہ نہیں کرتے، اللہ دیکھ رہا ہے ہم گناہ کیوں کرتے ہیں. اپنے ابا دیکھیں، ہم ان کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے، اللہ دیکھ رہا ہے زنا کیسے کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. پیر صاحب دیکھ رہے ہیں تو کھڑے ہو کر کے پانی نہیں پیتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو بدکاری کر لیتے ہیں. یعنی کہ انسان جتنا اپنے پیر کا احترام کرتا ہے اتنا بھی اللہ کی عزت نہیں کرتے، اتنا بھی اللہ کا احترام نہیں کرتے. قرآن اسی لیے تو کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، کہ تم نے اللہ کی ایسی عزت نہیں کی، تم نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اپنے جیسا انسان دیکھے. بلکہ بڑھ کے کہوں، اگر کسی آفس پر لگا ہوا ہو کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہیں، یعنی سی سی ٹی وی کیمرے یہاں لگے ہوئے ہیں، تو آدمی گٹکا کھا کر وہاں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہوں. اگر پان کھانے والا پان کھا رہا ہے اور سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو اللہ اکبر آدمی پان کو وہاں نہیں تھوکتا. کیوں؟ اس لیے کہ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے. کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ امین القادری آفس پہ چڑھتے ہوئے کیا کر رہا تھا، اترتے ہوئے کیا کر رہا تھا. اے نادان انسان، اپنے جیسے انسان کے لگائے ہوئے کیمرے کے سامنے تو ہے تو تو اتنی احتیاط کر رہا ہے کہ تو پان کو بھی نہیں تھوک رہا ہے، تو گٹکے کو بھی نہیں تھوک رہا ہے، اور تجھے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ، آٹو پہر، 24 گھنٹہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. کیا خیال ہے تیرا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تجھ پر کڑی نگرانی کر رہا ہے. اللہ اکبر. آج کی آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جہنم کے اندر ایک وادی ہے. اب ذرا توجہ سے سننا. دوسرے کبیرہ گناہ کی طرف آتے ہیں، اور تیسرے اس میں 2 گناہوں کا ذکر ہوگا. میرے اور تمہارے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جہنم میں ایک وادی ہے. اس وادی کا حال یہ ہے کہ ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتا ہے. یعنی جہنم بھی جس سے پناہ مانگے. ایک ایسی وادی جہنم میں موجود ہے. آگ جس سے پناہ مانگے وہ کیسی آگ ہوگی، جہنم جس سے پناہ مانگے وہ کیسی جہنم ہوگی. میں اپنے ایک ایک روایت کا ذمہ دار ہوں جو بیان کر رہا ہوں، آپ اس سے حوالہ لے سکتے ہیں. میں کوئی ہوا میں گرا نہیں لگا رہا ہوں، میں کوئی آپ کو مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں. اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے. میری مائیں اور بہنیں بھی ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، سب دل کے کانوں سے سنو. اللہ اکبر. حضرت اللہ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے. اللہ اکبر. پھر میرے آقا فرماتے ہیں اس جہنم کی وادی کی حرارت اور گرمی یہ ہے، تپش یہ ہے کہ اس کے اندر اگر پہاڑ بھی ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. یعنی جہنم اس سے 5 بار پناہ مانگے ایسی وادی ہے، اور اس میں اگر پہاڑ ڈالے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان آقا، جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے اور جس سے ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم پناہ مانگتا ہے، حضور اس وادی میں کس کو ڈالا جائے گا، اس میں کس
رکھا جائے گا وہ کس کا ٹھکانہ ہوگا؟ تو میرے آقا فرماتے دو لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا، جس سے 5 بار جہنم پناہ مانگے اور جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں، اس میں 2 لوگ ڈالے جائیں گے۔ نمبر 1 حرام کھانے والا، حرام لقمہ کھانے والا۔ حرام لقمہ مطلب جوا کھیلتا ہے، اس کے پیسے سے خود کھاتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے، سٹا کھیلتا ہے، شراب کا دھندا کرتا ہے، سود کا، بیاج کا، انٹرسٹ کا دھندا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ اس میں ڈالا جائے گا جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ حرام مت کھاؤ۔ کوئی سوچے میری تو کرانہ کی دکان ہے، میں تو حلال کماتا ہوں۔ اگر کرانہ دکان پہ بھی جھوٹ بول کے سودا بیچتے ہو وہ بھی حرام ہے۔ دودھ میں پانی ملاتے ہو حرام ہے، تیل میں ملاوٹ کرتے ہو حرام ہے، دھوکہ دے کر کاروبار کرتے ہو حرام ہے۔ سن لو، حرام نہ کماؤ۔ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ کیا لکھ دیا ہے؟ کہ اللہ تمہیں دولت کتنی دے گا، مال کتنا دے گا۔ یاد رکھنا، حرام سے مت کماؤ۔ اگر حلال سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا، اور حرام سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا۔ تقدیر سے زیادہ وقت سے پہلے نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو مل سکتا ہے۔ حلال کماؤ، حلال، اس میں کیا ہے دیکھو، حلال میں برکت ہے۔ حلال دیر سے آتا ہے، حلال کم آتا ہے، لیکن برکت اللہ نے رکھی ہے۔ اور حرام زیادہ زیادہ آتا ہے، جلدی جلدی آتا ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ایک آسان مثال سے آپ کو سمجھاؤں، دیکھو اور غور کرو۔ اللہ اکبر، کہ کتے کتنے بچے پیدا کرتا ہے؟ کتے کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ 1 سال میں 12 14 بچے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے ہر گھر کے دروازے پہ کتے کو دیکھا ہے؟ حالانکہ دنیا کے کوئی مذہب کا آدمی کتا نہیں کھاتا، دنیا کے کوئی مسلک کا آدمی کتا نہیں کھاتا، لیکن کتے 12 پیدا ہو، سال میں 14 پیدا ہو، ہر دروازے پہ نظر نہیں آتے، اور کتوں کا ریوڑ کبھی نظر نہیں آتا۔ کتا تنہا تنہا چلتا ہے، یا 2 4 6 جمع ہو جائے تو الگ بات ہے، مگر قربان جائیں، بکری 2 پیدا ہوتی ہے سال میں، یا 3 پیدا ہوتی ہے، اور ہزاروں ذبح ہوتی ہے۔ بنگال والے بھی ذبح کر رہے ہیں، ایران والے بھی ذبح کر رہے ہیں، یمن والے بھی ذبح کر رہے ہیں، پوری دنیا میں ذبح ہو رہی ہے، لیکن ہر دروازے پر بھی نظر آ رہی ہے، اور جنگل میں ریوڑ بھی نظر آ رہا ہے۔ آتی ہوئی کم نظر آتی ہے، لیکن اتنی زیادہ ہے کیوں؟ تو تمہارا ایمان گواہی دے گا۔ کتے کو اللہ نے حرام کیا ہے، اس میں برکت نہیں ہے۔ بکری کو حلال کیا ہے، اللہ نے اس میں برکت عطا کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، قانون مصطفیٰ، فیضان بخاری، علامہ امین القادری، مسلک اعلی حضرت۔ کتا ذبح کرنے والا کوئی مذہب نہیں، اور بکری کم و بیش ہر مذہب میں ذبح ہو رہی ہے، لیکن اللہ برکت کتنی دے رہا ہے۔ اس لیے اگر برکت چاہتے ہو تو حلال کی طرف آؤ، تھوڑا آئے گا تھوڑا، لیکن برکت زیادہ ہوگی۔ ایک اور بات عرض کروں، اللہ جس سے ناراض اس میں برکت نہیں، اور اللہ جس سے راضی اس میں برکت ہے۔ توجہ ہے آپ کی، دھیان ہے آپ کا۔ دیکھو یزید، اللہ اس سے ناراض تھا، یزید 14 بیٹے چھوڑ کے مرا، اور ایک روایت کے مطابق 8 چھوڑ کے مرا، لیکن یزید کی نسل نظر نہیں آتی، کیونکہ اللہ اس سے ناراض تھا، اور حسین سے اللہ راضی ہے۔ ایک بیٹا چھوڑ کر دنیا سے گئے۔ آج مسلمانوں کا کوئی محلہ نہیں ہے جہاں بھی اولاد حسین موجود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، سید امین القادری، سید امین القادری، فیضان امام حسین، فیضان امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ 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 واہ۔ مسلمانوں کا
مسلمانوں کا کوئی محلہ ایسا نہیں جہاں اولاد حسین موجود نہ ہو. ارے بنگال کے اشتہاد میں بھی یہ سادات بخاری اولاد حسین ہے. عراق جاؤ تو شیخ رفاعی اولاد حسین. بغداد جاؤ تو شیخ عبد القادر جیلانی اولاد حسین. کیونکہ وہ حسنی بھی ہے وہ حسینی بھی ہے. غریب نواز اولاد حسین ہے. بختیار کاکی اولاد حسین ہے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء اولاد حسین ہے. خواجہ عثمان ہارونی اولاد حسین ہے. کیا پتا چلا جس سے اللہ راضی رہتا ہے اس میں برکت دیتا ہے. حلال کماؤ تمہاری نسلیں بیٹھ کے کھائیں. جب اللہ برکت دے تو کوئی ختم نہیں کر سکتا. آپ کہتے ہیں نہیں میری روزی پہ کسی نے جادو کر دیا. کسی نے جادو کیا ہو یا نہ کیا ہو, ہمارے کرتوت کا جادو اتنا خطرناک ہے, ہمارے گناہوں کا جادو اتنا خطرناک ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. کہا مولانا صاحب, سید صاحب, پیر صاحب 30 سال ہو گئے بیٹی کو رشتہ نہیں آتا. میں نے کہا پاپ کرنا چھوڑ دے. یہ ہنسی کی بات نہیں ہے. اور قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں اگر گھر میں بیٹھی بغیر رشتے کی لڑکوں کی کمی نہیں ہے, گناہ کرنا چھوڑ میری بہن. تجھے ایسے گھر کا رشتہ آئے گا نیکی کی برکت سے تیرا گمان بھی نہیں جائے. اب آپ کو لگے گا کہ یہ مولوی لوگ کو بلایا تقریر کے لیے کچھ بھی بول کے جا رہے ہیں. دلیل پیش کروں آپ کو. دیکھو اگر نیکی کرو گے تو اتنے اونچے گھرانے کا رشتہ آئے گا تقوی کی وجہ سے, لیکن تقوی اللہ کے لیے ہونا چاہیے, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. پتہ چلا اوپر سے تقوی اندر تو خالی ہے. حضور علیہ السلام فرماتے التقوی ہاں ہونا, تقوی یہاں ہے, گردن میں نہیں ہے جو گردن جھکا کے بیٹھتے ہو. گردن نہ جھکاؤ, دل جھکاؤ. ٹوپیاں خوبصورت نہ پہنو, دل کو خوبصورت بناؤ. داڑھی کی تراش خراش پہ توجہ دینے والوں دل پہ توجہ دو, کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے متفق علیہ حدیث ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم و الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ مال دیکھتا ہے, اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے. دل, اس دل میں پاپ ہے, پاپ دل میں گناہ ہے, دل میں جرائم ہے. اگر بچیوں کو نیک بننے پر اچھا رشتہ نہ آئے, میری زبان کاٹنے میں کوئی چیلنج کے ساتھ بات کرنے والا آدمی نہیں, لیکن مجھے اپنے نبی کے فرامین پہ اتنا یقین ہے. یاد رکھنا جس تقوی سے اللہ مل سکتا ہے اس تقوی سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا. جس تقوی پرہیزگاری سے اللہ مل سکتا ہے اس سے اچھی بیوی نہیں مل سکتی. جو اللہ تک پہنچا دے وہ بیوی تک نہیں پہنچا سکتا جو اللہ تک پہنچا دے. آپ کو بتاؤں دیکھو تقوی کی برکت سے اچھا رشتہ کیسے ہے. میں کوئی وظیفے کا مخالف نہیں ہوں, میں خود سلسلے سے وابستہ ہوں الحمدللہ. میں قادری برکاتی ہوں الحمدللہ رب العالمین. میں امام اہل سنت کا غلام ہوں الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. ہمارا رشتہ ہے جس خانقاہ قادریہ برکاتیہ سے میرے امام کا رشتہ ہے, محبت ہے, ہم وہاں کی غلامی رکھتے ہیں الحمدللہ. ہاں لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں, دیکھیے ہمارے بزرگوں نے جو بات کہی ہے اسی کو توجہ. امام اہل سنت فرماتے الوظیفۃ الکریمہ میں کہ فقیر اکثر وظیفے میں وہی دعائیں رکھتا ہے جو حدیث میں ہے. ہاں لوگ امام احمد رضا کو کہتے ہیں بدعتی تھے. میں نے کہا وہ جتنا سنت کے عامل تھے اس صدی میں کسی بدعتی فرقے کے اندر ایسا عالم اور عامل تو دور کی بات ہے, ان کی جوتیوں کی نوک کی جو گرد ہے نا اس کے برابر بھی آپ ان کی زندگی کا کوئی عمل خلاف سنت ثابت کر کے بتاؤ. یہ اور بات ہے کہ ہم نے امام احمد رضا کے متعلق یہ باتیں تو لوگوں کو بتائی کہ وہ دونوں ہاتھ سے لکھتے تھے. یہ تو ذمہ دار وہ ہیں جو بیان کر چکے. لیکن مجھے تو امام احمد رضا کی زندگی میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ آخری دن, اپنی زندگی کے آخری دنوں کے اندر دو لوگوں کے ہاتھ پر, دو لوگوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اپنے پیروں کو زمین سے گھسیٹتے ہوئے نماز باجماعت کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں.
مجھے یہ بات نہیں کہ کوئی جو بیان کرے اس کا ذمہ دار وہ ہے. میں نہ مخالفت کر رہا ہوں نہ حمایت کر رہا ہوں کسی کے کہ دو ہاتھ سے لکھتے نہیں, لیکن میں ان کے دونوں ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں تصورات میں کہ وہ دو ماننے والوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر باجماعت جا رہے ہیں. آخری ایام میں اتنے بیمار ہو گئے ہیں کہ چل نہیں سکتے تو پیر رگڑ کر کے مسجد جا رہے. کسی نے کہا ایسے وقت میں تو جماعت معاف ہو جاتی ہے, آپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو میرے امام نے فرمایا جماعت معاف ہو جائے الگ بات ہے, لیکن یہ ادا تو میرے نبی کی سنت ہے نا. سبحان اللہ. حضور بھی تو کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد تک گئے تھے. جب مسجد جا نہیں سکتے تھے تو تب بھی تو اس حالت میں گئے تھے. بات جماعت کے معاف ہونے کی یا اس کے ادا کرنے کی نہیں ہے, ہم عشق کے بندے ہیں, ہم ثواب کے سوداگر نہیں ہیں, ہم عشق کے بندے ہیں. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ محبوب کی ادا کیا ہے, اسی ادا کو ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والوں, کیا یہ ادائیں ہمارے اندر بھی ہے؟ جو بیٹے کی شادی میں 3 دن کی نمازیں چھوڑ دیں, جو میت کی مصروفیتوں میں نمازیں چھوڑ دیں, آخر وہ اس ادا پر, اس لئے کہ شاید ہم نے اس کا ذکر ہو سکتا ہے کسی کو اس پر تکلیف بھی ہو کہ یہ کیا بات کی جا رہی ہے, لیکن میں آپ سے آپ کی تکلیف کا مجھے کوئی خیال نہیں, مجھے تو اپنے اللہ کی رضا کا خیال ہے, اس لیے میں وہ بات کرنا چاہتا. تو میں بات کرنے چلا تھا, بات دور نہ نکلے, کہ اگر متقی بن جاؤ, اگر اللہ سے ڈرنے لگو, گناہ چھوڑ, ایسی جگہ کا رشتہ آئے گا گمان بھی نہیں ہوگا. دیکھو اس کو میں ایک دلیل کی روشنی, آپ نے سنا ہے کوئی نئی بات نہیں, میں کوئی نئی بات کیا کر سکتا ہوں. 14 صدیوں کا جو ذخیرہ اس سے بات ہوگی, آپ سن چکے. سنی بہت جلسہ کرتے, سنتے بھی ہے, کوئی نئی بات نہیں کر سکتا, صرف آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں. فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب نے اعلان کیا, ہمارے مذہب میں دودھ میں پانی ملا کر بیچنے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے فرمایا کوئی دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچے گا. توجہ کرنا, یہ بات آپ بار بار سن چکے, لیکن اس کو میں کسی اور پیرائے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, میری بہنوں کے سامنے, آپ کے سامنے. اچھے رشتے چاہتے ہو, اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں میرے پاس اچھے رشتے کا. فاروق اعظم فرماتے ہیں, میرے نبی کے دوسرے جانشین ہیں, خلیفہ دعا میں, فرماتے ہیں کہ دودھ میں پانی ملا کر کے نہ بیچنا. ٹھیک, ہمارے یہاں اسلام میں دیکھو دودھ مہنگا بیچو, کتنا ہی مہنگا, سب لوگ 50 میں بیچ رہے ہو, عام دنوں میں عام حالات میں جب دودھ مل رہا ہو ہر جگہ, آپ 100 میں بیچیے نا. آپ کا کس نے کالر پکڑا ہے کہ آپ نہ بیچیں؟ فتح القدیر کا یہ جو جزیہ ہے اسی پر تو نوٹ کی استعمال کی اجازت امام نے لکھی ہے نا, کہ اپنی 1 پیسے کی چیز آپ 1000 میں بیچتے ہیں. عام حالات میں اگر کھانے پینے کی چیزوں کی قلت نہ ہو, حالات عام ہو, مارکیٹ اوپن ہو, تو آپ کتنے میں بھی بیچ سکتے ہیں. جس کو پسند آئے گا لے گا, نہیں پسند آئے گا نہیں لے گا. 50 روپے لیٹر بیچ رہے, آپ پیور بیچیے, 100 میں بیچیے جس کو پسند. اور یہ ایک بات یاد رکھنا, آج بھی پیور کے خریدار لوگ ہیں, لوکل مال بہت سارے لوگ پسند نہیں کرتے. اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیور مال بیچو گے, کوئی خریدنے آئے نہ آئے, اللہ فرشتوں کو بھی انسان بنا کے بھیج دے گا. وہ رزاق ہے. یہ باتوں کو آپ کسی مجذوب کی بڑھ کہہ سکتے ہیں, کسی دیوانے کی آواز کہہ سکتے ہیں, لیکن عمل کر کے دیکھنا سچی بات ہے. تو عرض کیا کر رہا تھا, فاروق اعظم نے فرمایا پانی ملا کے نہ بیچنا. اب تو دودھ میں پانی ملا کے نہیں بیچا جاتا, اب تو پانی میں دودھ ملا کے بیچا جاتا ہے نا. ہاں چیک کریں, بلکہ اب تو دودھ بھی نہیں ہے, لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے کیمیکل کے اندر جو وہ پانی ملا کر کے اس کو چائے بنا کر کے بیچتے ہیں. اب تو ریلوے اسٹیشن کی چائے پینے کی ہمت بھی نہیں ہوتی, پتہ نہیں دودھ ملا ہوگا کہ کیا ملا ہوگا, خدا جانے کیا ملا ہوگا. یہ حالات ہیں. لا الہ الا اللہ. اسلام کا نظام کتنا خوبصورت ہے. وقت کا امیر المومنین کہتا ہے دودھ میں پانی ملا کے نہ بیچنا. اچھا, پھر اس کے بعد کہہ کے سو نہیں جاتے. آج لوگ اس لیے کرپشن کا شکار ہے کہ جو لوگ قانون پاس کرتے ہیں کرپشن کے خلاف, وہی کرپشن کے اندر گرفتار ہے. کرپشن کا خاتمہ اس وقت ہوگا قانون پاس کرنے والا پہلے عمل کرے. یہ بات ہے. تو فاروق اعظم نے فرمایا دودھ میں پانی ملا کے نہ بیچنا. ٹھیک بات ہو گئی. لیکن رات کو نکلتے تھے مدینے شریف کی گلیوں میں گھومنے کے لیے, کون کرپشن کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. اچانک ایک کانپتی ہوئی بوڑھی آواز فاروق اعظم کے کان میں پڑی, کانپتی ہوئی بوڑھی آواز, بیٹی. جی ممی, جی امی. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, ورنہ آپ کہیں کہ یہ عربی میں ممی کہاں سے آ گیا. ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ تقریر سننے بھی آتے ہیں تو ایسا نہیں ہے, بات اپنے لہجے میں کہی جاتی ہے, تو عربی میں جی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے,
لیکن بات تو آپ کی کرنی ہے نا، ورنہ عربی متن آپ کے سامنے پڑھوں گا تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ اور میری گزارش یہ بھی ہے، میری عادت بھی ہے کہ میں بہت ہلکی زبان استعمال کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے کسان بھائی بھی سمجھ لیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھ لیں۔ یہ تو کہا جی امی کیا بات ہے؟ کہا کہ بیٹا جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو، رات کا آخری پہر ہے۔ بوڑھی ماں اپنی جوان بیٹی سے کہتی دودھ میں پانی ملا دو۔ بوڑھی ماں کی آواز سن کر جوان بیٹی کی طرف جب کان لگے فاروق اعظم تو اس نے کہا امی تمہیں پتہ نہیں امیر المومنین نے منع کیا نا دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے، میں دودھ میں پانی نہ ملاؤں گی۔ تو کیا کہا بیٹی وہ امیر تو ہمارا سو رہا ہوگا، عمر سو رہے ہوں گے، وہ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تو پتہ ہے جوان بیٹی نے کیا کہا، امی امیر تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن تیرا اور میرا اور امیر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اب اس پر یہاں تک تو آپ نے سنا، اب توجہ کریں۔ فاروق اعظم یہ سن کر آنکھیں چھلک پڑی کہ جوانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، ابھی بھی جوان ایسے لوگ موجود ہیں میرے مذہب میں، میرے مدینے میں۔ تو وہاں پر آپ نے نشان لگا دیا، گھر پہ نشان لگا دیا، نشان لگائے گھر گئے، آنکھ میں آنسو تھے۔ صبح ہوئی، اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا دیکھو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میں کوئی شادی نہیں کر سکتا، تم میں کون ہے جو اس لڑکی سے شادی کرے گا جو اللہ سے ڈر کر کے دودھ میں پانی نہیں ملا رہی تھی؟ اس سے کون شادی کرے گا؟ آپ کے ایک بیٹے تیار ہو گئے کہ ابو میں شادی کروں گا۔ آپ دیکھیں کوئی رشتے میں کسی بچولیا کو ڈالا گیا، کسی اغوا کو ڈالا گیا، کسی اغوا نے اغوائی کی، ایک لڑکی کا تقوی، اللہ اکبر، مدینہ منورہ کے عام گھرانے کا رشتہ نہیں آیا، وقت کے امیر المومنین کا رشتہ بغیر مانگے گھر تک کے چل کر آیا، اور وہ تقوی کی برکت تھی، پرہیزگاری کی برکت تھی، اور پھر فاروق اعظم کی وہ لڑکی بہو بن گئی، وقت کی امیر المومنین کی بہو بنی۔ کیوں؟ ڈگری کی وجہ سے نہیں، حسن کی وجہ سے نہیں، مال کی وجہ سے نہیں، نسب کی وجہ سے نہیں، صرف تقوی کی برکت سے امیر المومنین کی بہو بنی۔ اور صرف امیر المومنین کی بہو نہیں بنی بلکہ جب اس لڑکی کی شادی ہوئی تو اللہ نے فاروق اعظم کے بیٹے اور اس لڑکی سے ایک اور بیٹی عطا فرمائی، اور اس بیٹی کا نکاح پھر ایک جگہ ہوا، اسی بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا اسی بیٹے کو دنیا نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے نام سے جانا اور پہچانا۔ یعنی وہ صرف عمر کی بہو نہ بنی بلکہ 14ویں پہلی صدی کا مجدد اور دوسرے امیر المومنین، عظیم امیر المومنین جو ہے ان کی نانی بھی بن رہی ہے نا، وہ عمر ابن عبدالعزیز کی نانی بھی بن رہی ہے، ایک اور امیر المومنین کی، یعنی عمر ابن عبدالعزیز کی نانی بنی۔ وہ پتہ چلا تقوی کی برکتیں یہ ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بات دور نکلی، عرض کیا کر رہا تھا کہ حرام نہ کماؤ۔ اور ایک اور جملہ دیکھیے، آپ اگر وقت تو پہلے ہی کم ہے، مجھے اپنی بات کر لینے دیں، اور آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میں اس علاقے میں پہلی بار آیا ہوں، بنگال کا نام بہت سنا تھا لیکن پہلی بار آپ کے علاقے میں بہت محبتی لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں۔ استقبال کر لیں، حضرت تشریف لا رہے ہیں، جو بھی مہمان آ رہے ہیں ان کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان بخاری، عرس بخاریہ، عرس نور الحسین بخاری، صاحب سجادہ حضرت علامہ سید سیف الحسن بخاری، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت فیضان بخاریہ۔ اچھا اگر آپ استقبال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان بخاری، فیضان بخاری، خانقاہ بخاریہ، خانقاہ بخاریہ، پیر طریقت حضور سید شاہ نور الحسن بخاری، حضور سید محمد سیف الحسن بخاری، حضور سید سعد بابا بخاری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر استقبال ہو گیا ہو تو بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ لوگ ادب سے بیٹھ جائیں، مصافحہ صاحب سجادہ تشریف لا لائیں۔ چکے ہیں۔ آپ درود شریف پڑھیں، میں اپنی گفتگو مکمل کر بیٹھ لیتا جائیں ہوں۔ آپ لوگ آرام سے۔
सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ने एक मर्तबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। बात आगे बढ़ाई जा सकती है, आप दुरूद शरीफ पढ़ने एक मर्तबा सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूँ, साहिब सज्जादा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाअल्लाह उन्होंने मेहनतें की, काविशें की, इलाके के उलमाए किराम सादात किराम ने मेहनत की। इतनी खूबसूरत महफिल सजी और बहुत खूबसूरती से आप लोग सुन भी रहे। एक बार फिर बुलंद आवाज से आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़ने आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो याद रखें, तकवा बड़ी अजीम चीज है, गुनाह से बचना बड़ी अजीम चीज है, परहेजगारी बड़ी अजीम चीज है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम के जिस तबके में जो पहाड़ भी पिघल जाएंगे और जहन्नम का वो तबका जिससे जहन्नम भी एक दिन में 5 मरतबा पनाह मांगता है, अल्लाह अकबर, उसमें जिनको डाला जाएगा वो 2 लोग हैं। नंबर 1 कौन? जो हराम खाने वाला। और याद रखना, आजकल मुसलमानों में सूद का लेन देन भी आम हो रहा है, लोग सूद खा रहे हैं। और याद रखिए, सूद लेना भी हराम है, सूद देना भी हराम है, यानी कि ब्याज जिसको कहते हैं। अल्लाह अकबर, कहीं किसी का नाम पर, कहीं किसी नाम पर, कहीं किसी नाम पर सूद को आम किया जा रहा है। याद रखिए, जिसने सूद का एक लुकमा खाया, सूद का एक लुकमा, बयान हो जाए, बयान हो जाए, बयान हो जाए, बैठ जाए। आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। एक बार दुरूद शरीफ फिर पढ़ लें अपने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो जिसने सूद का एक लुकमा, एक लुकमे की बात हो रही, जिसने सूद का एक लुकमा खाया, गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मरतबा जिना किया। यानी जो अपनी मां के साथ 36 बार जिना करे, उसको कयामत में जो अजाब दिया जाएगा वो सूद का एक लुकमा खाने वाले को दिया जाएगा। अब आप बताएं, जो ब्याज का धंधा करते हैं, इंटरेस्ट का कारोबार करते हैं, उनका क्या अंजाम होगा। इसलिए दुनिया ही सब कुछ नहीं है। और अब गुफ्तगू को समेटते हुए एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, समेटते हुए कि एक बंदा तो वो कि जहन्नम में पहाड़ जो पिघलेंगे, जिस हिस्से में पहाड़ पिघलेंगे, जिस हिस्से में पहाड़ पिघलेंगे उसमें जिसको डाला जाएगा वो कौन? हराम खाने वाला। इसलिए अब हराम न खाना। और नंबर 2 कौन? अब वो दूसरा बंदा सुन ले, जो गुनाह कबीरा मैंने शुरू किया था, गुनाह कबीरा से बचने का हुक्म है, बड़े गुनाह से बचने का हुक्म है। तो दूसरा कौन बंदा उस हिस्से में डाला जाएगा जिसमें पहाड़ पिघलेंगे और एक बार एक दिन में 5 मरतबा जहन्नम भी जिससे पनाह मांगता है, उस तबके में और किसको डाला जाएगा? तो वो दूसरे नंबर का बंदा है जो नमाजों को तर्क करता है, जो नमाजों को जाय करता है, जो नमाजों की पाबंदी नहीं करता, उस हिस्से में डाला जाएगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, आपकी बहुत बड़ी तादाद है, हिंदुस्तान में जवान 60% है, 60% है। मेरे भाइयों, नमाज के नाम पे भी जमा हो जाओ। देखो, सुनने के लिए, तकरीर सुनने के लिए हजारों की तादाद में जमा होते हो, काश के अमल के लिए भी हजारों की तादाद में जमा हो जाओ। मेरे भाइयों, हमने मस्जिदों को वीरान कर दिया, आज मस्जिदें वीरान है, आज मरसिया खां है मस्जिदें, हम नमाज के लिए नहीं आते। कितना सादगी के साथ बहाना बना देते हैं, मौलाना हम नापाक है इसलिए नमाज नहीं पढ़ते। आपसे पूछता हूं मुसलमानों, बताओ जो नापाक हो वो मुसलमान कैसा? आप मुझे बताएं तो सही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। मेरे भाइयों, मस्जिदों की तरफ आओ। देखो, अपने मसाइल है, किसी का क्या मसला है? रोजी रोटी का मसला है, किसी का बेटी का मसला है, किसी की औलाद नहीं है, जिसको औलाद है औलाद नाफरमान है, कोई बीमारी में मुब्तला है, कोई बर्बादी में है, कोई तबाही में है। मेरे भाइयों, याद रखो अपने मसले का हल, अच्छी तरह याद रखना। सुन ले आप लोग, देखिए कि मैं इस माहौल में गुफ्तगू करने का आदी हूं। मैं इंडिया में ही रहता हूं, हिंदुस्तान में ही रहता हूं, और आपकी ये चीख पुकार से मेरे कान आशना है। तो मुझे इस पे कोई बुरा नहीं लगता।
لیکن اتنا ضرور ہے کہ میرا احترام نہ کرو لیکن جس کی حدیث پڑھ رہا ہوں اس نبی کا تو احترام کر لوں. آپ چلاتے رہیں گے تو ہی میں گفتگو کرتا رہوں گا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ 4 لوگ کے چلانے میں مجھے فرق نہیں ہے. یہ جو ہزاروں اطمینان سے سن رہے ہیں میری توجہ ان کی طرف, میری اپنی عادت ہے, میں کبھی نگیٹو کی طرف توجہ نہیں کرتا, میں ہمیشہ پازیٹو کی طرف توجہ کرتا ہوں. چپ رہیں, خاموش رہیں, بیٹھ جائیں, درود شریف پڑھیں, بیٹھے بیٹھے, بہت اچھے لوگ ہو, بہت اچھے ہو میرے بھائیو. درود شریف پڑھ لو ایک بار, بلند آواز سے پڑھ لو درود شریف. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب گفتگو اختتام کو اینڈ کو پہنچ رہی ہے, تھوڑا سن لیں. کتنے اچھے لوگ ہیں بیچارے, گھنٹوں کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کھڑے رہنے والوں کو بھی اور گھنٹوں سے بیٹھنے والوں کو بھی, جو دن 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا, قیامت کا دن, اس دن اللہ ہم سب کو تکلیف سے بچا لے, مصیبت سے. آج نبی رحمت کی محفل میں بیٹھے ہیں, کل قیامت کے دن نبی رحمت کے ساتھ اٹھنا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. کوئی کاروبار کے معاملے میں پریشان, کوئی روزی روٹی کے معاملے میں پریشان, کوئی بیٹی کے معاملے میں پریشان, کسی کو اولاد نہیں ہے وہ دکھی ہے, جس کو ہے وہ اولاد سے دکھی ہے, اولاد فرما بردار نہیں. اب ہمارے مسائل کا حل کہاں؟ ہم سوچتے ہیں حکومتیں بدلے گی, فلاں پارٹی آئے گی تو مسئلے کا حل ہوگا, فلاں وظیفہ پڑھ لیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا, فلاں تعویذ دے لیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا, یہ دعا کر دے گا تو مسئلے کا حل ہوگا, وہ دعا کر دیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا. چلو امین القادری آ گیا ہے, ہماری بستی میں اس سے دعا کرا لو, وہ دعا کر دے گا تو مسئلے کا حل ہوگا. ایک بات آپ کو بتاؤں, سچی بات بتاؤں, جب تک مسجد میں نہیں آؤ گے اپنے مسئلے کا حل کوئی نہیں کر سکتا. کل بھی اپنے مسائل کا حل مسجدوں میں تھا اور اب بھی اپنے مسائل کا حل مسجدوں میں ہے. مجھ جیسا کیا, مجھ سے کوئی بہت بڑا بھی انسان آپ لے آؤ گے اور وہ بھی آپ کے لیے دعا کر دے تو اللہ اس کی دعا بھی آپ کے حق میں قبول نہیں کرے گا. کیوں قبول نہیں کرے گا؟ کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے, میرے اور تمہارے نبی کا فرمان ہے, میرے اور تمہارے آقا کا فرمان ہے کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے نیکوں کی دعا سے اللہ اس کا حصہ ختم کر دیتا ہے, نیکوں کی دعا سے اللہ اس کا حصہ اٹھا لیتا ہے. بلکہ آپ کو یہ بات کہوں, مسلمانوں اگر نماز پڑھو تو تم کو میری دعا کی اور کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے نبی ہمارے لیے 1450 سال پہلے اتنی دعائیں کر چکے ہیں کہ اب ہمیں مزید کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس دعا کے ہم تک پہنچنے میں, اس کا فیضان پہنچنے میں ایک چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے. کیا رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ کہ ہم نے رسول اللہ کو نماز چھوڑ کر کے ناراض کر دیا ہے. اگر ہم سجدہ کر کے حضور کو راضی کر لیں تو حضور کی دعاؤں کی برکتیں آج بھی ہمیں ہرا بھرا کر سکتی ہے, آج بھی ہمیں برکتوں سے مالا مال کر سکتی ہے. کتنی عجیب سی بات ہے, ہمیں واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے, فیس بک کے لیے ٹائم ہے, ٹویٹر کے لیے ٹائم ہے, ہر چیز کے لیے ٹائم ہے, بیوی بچوں کے لیے ٹائم ہے, دوست احباب کے لیے ٹائم ہے. آخر اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم کیوں نہیں ہے؟ وہ اللہ کو ٹائم نہیں دیتے. کتنے بے شرم ہو گئے ہم, کس قدر غدار ہو گئے ہم, کس قدر بے وفا ہو گئے ہم اللہ کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں. وہ اللہ جس نے زندگی دی, وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں ہماری خوبصورت شکل بنائی, کبھی آئینے میں اپنی شکل دیکھ کے اترانے سے پہلے سوچا ہوتا اگر یہی شکل کو اللہ چوہے جیسی بنا دیتا, کتے جیسی بنا دیتا, بندر جیسی بنا دیتا, ہے کوئی پوچھنے والا اس سے کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ آپ بتائیں, اللہ انسان نہ بناتا سور بنا کے پیدا کرتا, کوئی پوچھنے والا ہوتا کہ سور کیوں بنایا؟ کتا بنا کے پیدا کرتا, کوئی پوچھنے والا ہوتا کتا کیوں بنایا؟ اللہ اکبر. اپنی خوبصورت شکل کو دیکھنے والوں کبھی کبھی اللہ رب العزت کے احسان کو تو سوچو. وہ اللہ کتنا شان والا ہے جس نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا. لوگ مجھے دیکھ کے میری تعریف کرتے ہیں. قرآن انسان کی حسن کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, اور قسم ہے اس شہر کی, امن والے شہر کی. بلکہ مفسرین کیا کہتے ہیں؟ اب آئیے مفسرین کے قول کے مطابق اس کی تفسیر کے حوالے سے اس کا مفہوم بیان کروں. شہر ابراہیم کی قسم, شہر موسیٰ کی قسم, شہر عیسیٰ کی قسم, شہر محمد کی قسم, چاروں محبوبوں کے شہر کی قسم اٹھا کر کہا جا رہا ہے اے اللہ اگر بغیر قسم کے بھی تو کہے تو ہم تیری ہر بات مانتے ہیں, لا ریب فی, تیری کسی بات میں ہمیں شک نہیں ہے, لیکن چار قسمیں اٹھا کر کہہ رہا ہے. اور وہ بھی قسم کون سی؟ اس شہر کی قسم جس میں ابراہیم پیدا ہوئے, اس شہر کی قسم جس میں موسیٰ پیدا ہوئے, اس شہر کی قسم جس میں عیسیٰ پیدا ہوئے, اس شہر کی قسم جس میں محبوب پیدا ہوئے. پتہ چلا نبیوں کی پیدائش کوئی معمولی چیز نہیں ہے.
اللہ چار چار محبوبوں کے چار چار نبیوں کی مولود کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اس سے پتا چلا مولود کی اہمیت کیا ہے، اس سے پتا چلا مولود کی اہمیت ہے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد منانے سے کیا ہوتا ہے، میں نے کہا جو مناتے ان سے پوچھ کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ میلاد منانے والے سے پوچھ۔ اگر کافر بھی میلاد منائے بھتیجا سمجھ کے تو جہنم میں اس کا عذاب بھی کم ہو جاتا ہے۔ ہاں، جہنم میں اس کا عذاب بھی کم ہو جاتا ہے۔ وہ کہا تم لوگ تو خواب کی باتیں بیان کرتے ہو، ہم نے کہا خواب کی بات ہم بیان کرتے تو مجرم ہوتے ہی، امام بخاری نے بیان فرمایا ہے۔ ہاں، وہ کہا کہ آپ لوگ تو خواب کی بات، جب صحابی خواب بیان کر دے تب وہ خواب نہیں رہ جاتا، وہ روایت ہو جاتی ہے نا۔ ہاں، تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، ایک بات آپ کو بتاؤں میلاد سے کیا ہوتا ہے، توجہ آپ کی، میلاد سے کیا ہوتا ہے؟ جس کا کوئی تعلق بھی نہ ہو اس کو بھی میلاد کی برکت ملتی ہے۔ میلاد سے یہ ہوتا ہے، امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب قارون زمین میں دھسا، آپ کو پتا ہے قارون کیوں دھسا؟ لیکن دھسا اتنا تو پتا ہوگا، ابھی اس کی طرف جاؤں گا تو آدھا گھنٹہ اور چاہیے، لیکن اس کا نہیں کچھ کوئی ذکر کر۔ قارون زمین میں دھسا یہ تو پتا ہوگا آپ کو، قارون زمین میں دھسا۔ اب دھسا 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 دھستا رہا، کب تک دھسا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے دھسا، اور کب تک دھستا رہا؟ رسول اللہ کی ولادت سے پہلے تک دھستا رہا۔ جیسی حضور کی ولادت ہوئی اور حضور کے قدم زمین کو لگ گئے، اللہ نے فرمایا اب قارون نہ دھسے گا، کیونکہ محبوب کے قدم زمین کو لگ گئے۔ قارون کا کوئی تعلق ہی نہیں کیا ہے، بات، میلاد مصطفیٰ سے قارون کا کوئی تعلق نہیں، لیکن بات کتنی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رحمت للعالمین نے پیر زمین پہ کیا رکھ دیے؟ اب وہ دھستا ہوا قارون نہیں دھس رہا ہے، وہ وہی رک گیا ہے۔ کیوں؟ حضور کی میلاد ہو گئی۔ اللہ اللہ، جب قارون جیسوں کو ایسی میلاد کی برکتیں نصیب ہوتی ہے تو غلامان مصطفیٰ کو کیسے نصیب ہوگی؟ سوچو تو صحیح۔ اوکے، میلاد سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا میلاد سے یہ ہوتا ہے کہ ساری روئے زمین مسجد بنا دی جاتی ہے، مسجد بنا دی۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ نے میری برکت سے روئے زمین کو کیا بنا دیا؟ کیا بنا دیا؟ یعنی کہ پہلے کے لوگوں کو عبادت کرنا ہوتا تھا تو عبادت خانے میں جانا پڑتا تھا، اب مسلمان جہاں نماز کا ٹائم ہو نماز شروع کر دے۔ کیا جگہ ہے وہ؟ مسجد۔ ایک بات اس سے اور بتاؤں، جب مسجد ہو گئی روئے زمین تو مسجد کے اوپر کوئی زنا کرتا ہے کیا؟ مسجد کے اوپر کوئی شراب پیتا ہے کیا؟ مسجد کے اوپر کوئی چوری کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے مسجد میں چوری؟ حضور کہہ رہے کہ مسجد ہو گئی، یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، اور یہی اس کا مطلب ہے کہ سجدہ گاہ بن گئی۔ لیکن جو چیز سجدہ گاہ ہے پھر وہ زنا گاہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ شراب گاہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ چوری گاہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب لوگ زمین کو کچھ مانے، تم تو سجدہ گاہ مان رہے ہو نا۔ جب تم سجدہ گاہ مان رہے ہو تو زمین کے اوپر پاپ کیوں کرتے ہو، گناہ کیوں کرتے ہو؟ زمین پہ گناہ کرنے نہیں آئے، زمین پہ سجدہ کرنے آئے، زمین پہ اللہ کی عبادت کرنے آئے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، ہمارے مسائل کا حل کل بھی مسجد میں تھا، سجدے میں تھا، اور آج بھی سجدے میں ہے، اور جب تک سجدہ نہیں کرو گے اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی۔ حکومتیں آئے گی چلی جائیں گی۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، جو اس وقت ظالم آئے ہیں دنیا میں، کہیں ہر ملک کا یہی حال ہے، کہیں کم کہیں زیادہ، اس سے زیادہ ظالم آئیں گے اگر عبادت نہیں کرو گے، اس سے زیادہ ظالم ہے۔ جو تکلیفیں آج ہیں اس سے زیادہ تکلیفیں بڑھے گی۔ ارے اللہ نے ہمیں خوبصورت شکل دی، رزق دیا، اچھے ماں باپ دیے، ساری نعمتیں دی، کیوں اس کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ چاہیے، 10 منٹ، 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا، کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ اور سن لو، اگر نماز نہ پڑھو تو اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرما رہے؟ آپ یہ سوچتے ہو کہ نماز چھوڑ دیں گے تو بھی حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے؟ نمازوں کو ترک کرو گے پھر بھی حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے؟ یاد رکھو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، حضور فرما رہے ہوش کے ناخن لو،
جس سے ماں باپ بیزار ہو جائیں، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جس سے اللہ کے رسول بیزار ہو جائیں، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہو؟ امام اہل سنت کی بات بہت زیادہ کرتے ہو؟ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ جو اذان کا جواب نہ دے اور دنیا کی باتیں کرے، ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ امام اہل سنت نے لکھا جو نماز پڑھے لیکن رکوع صحیح نہ کرے، پڑھتا ہے نماز لیکن رکوع صحیح نہیں کرتا، تو حدیث پاک انہوں نے کوٹ کی کہ جو رکوع صحیح نہیں کرتا، ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ نماز پڑھتا ہے مگر رکوع صحیح نہیں پڑھتا تو ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا، جمعہ تک نہیں پڑھتا، جمعہ کے دن آتا ہے تو 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، وہ کیسے مومن مرے گا؟ وہ ایمان پر کیسے مرے گا؟ اور آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ بے نمازی پر مسلسل اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ حضور اپنے صحابہ کو بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے سے روکتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بے نمازی بن کر حضور کے عاشق کیسے ہو سکتے ہو؟ بے نمازی بن کر غوث اعظم کے عاشق کیسے ہو سکتے ہو؟ ہم تو قادری ہیں۔ میں نے کہا اپنا منہ آئینے میں دیکھو، کون سے قادری ہو؟ صرف کپڑا پکڑ کے کسی کو قادریت ملتی ہے؟ میرے جملے تلخ ہو تو معاف کر دینا، لیکن وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جن کی قادریت پہ ناز کرتے ہو، غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی مرے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ جو غوث اعظم بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں گوارا نہیں کرتے، قبرستان غوث پاک کا نہیں ہے، توجہ ہے آپ کی؟ قبرستان غوث پاک کا نہیں ہے بظاہر۔ غوث پاک فرماتے بے نمازی مرے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ تو جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں پسند نہیں کرتے، وہ غوث پاک بے نمازی کو اپنے سلسلے میں کیسے پسند کرتے؟ غوث پاک کے سلسلے میں غوث پاک کی مرضی سے کوئی داخل ہوگا تو میرے بھائیوں نماز کی طرف آؤ، اور اگر نماز نہیں پڑھو گے تو پھر کون سے حصے میں داخل کیے جاؤ گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنم کا حصہ جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 بار پناہ مانگتا ہے، اور وہ جہنم کا حصہ جس کے اندر پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ میرے بھائیوں اپنی جوانی پہ رحم کرو، اپنے حال پہ رحم کرو۔ بتاؤ جس جہنم کے حصے میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، جس جہنم کے حصے میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اپنے جسم کا کیا بنے گا؟ آؤ سچی توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کر لو۔ عرس بخاری میں آنے والوں عہد کر کے جاؤ کہ آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوٹے گی، آج کے بعد کبھی بد نظری نہیں کریں گے، آج کے بعد گناہ کبیرہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر آپ نے سچی توبہ کر لی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آج بدل جاؤ، کان کھچنے کا نام توبہ نہیں، گال پیٹنے کا نام توبہ نہیں، استغفر اللہ پڑھنے کا نام صرف توبہ نہیں، بلکہ توبہ یہ ہے اپنے اللہ سے وعدہ کرو آج سے پہلے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو مولا میں معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد سردی ہو یا گرمی ہو، بارش ہو، کچھ ہو، ایک بار آپ سے کہتا ہوں اگر آپ کہتے نا کہ میرے پیر پکڑ کے کہہ دے نمازی بن جا تو میں آپ کے پیر بھی پکڑ کے کہتا، لیکن مسلمانوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں نماز چھوڑ کر ہم رسول اللہ کے سچے امتی نہیں ہو سکتے۔ کچھ کرو یا نہ کرو کم سے کم نمازی بنو۔ جو نمازی بنتا ہے وہ دیندار خود بخود بن جاتا ہے، جو نمازی بنتا ہے دھیرے دھیرے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ارے سجدے میں جا کے دیکھو کیا ہے، روزی کا مسئلہ نہ حل ہو تو کہنا، رزق کا مسئلہ حل نہ ہو تو کہنا، مسائل کا مسئلہ حل نہ ہو تو کہنا۔ یاد رکھنا میرے بھائی جس سجدے میں خدا ملتا ہے اس سجدے میں کیا نہیں مل سکتا، لیکن سجدہ کر کے دیکھو۔ لیکن ایک آخری بات کہتے ہوئے جاؤں، یاد رکھنا نماز پڑھنا تو ایسے کے پیچھے پڑھنا جس کا سر کعبے کے سامنے جھکتا ہو اور دل مکین گنبد خضرا کے سامنے جھکتا ہو، کسی غدار نبی کے سامنے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ امام اس کو بناؤ، امام اس کو بناؤ جو امام الانبیاء کا ادب کرتا ہو اور جس کا عقیدہ یہ ہو انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بڑے مشکل سے ایسی تقریریں ہوتی ہیں۔
माशाअल्लाह। साहिब सज्जादा का हुक्म है 10 मिनट और बोल दूं, 10 मिनट और बोल देता हूं, बात पूरी करता हूं। तौबा करो, आज से पहले जो हो गया तौबा करो। और उस समय अल्लाह वालों के पास बैठकर अगर कोई तौबा कर लेता है, उस समय अल्लाह वालों के पास बैठकर कोई तौबा कर लेता है तो अल्लाह पाक उसकी जिंदगी बदल देता है, जिंदगी में इनकलाब बपा कर देता है। आओ मैं भी और आप भी सच्ची तौबा करें, इसलिए कि जब वलियों के यहाँ तौबा की जाती है, अल्लाह वालों के यहाँ तौबा की जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर गुनहगार को नहीं देखता, बल्कि तौबा करने वाले की तौबा को कबूल कर लेता है। देखो एक रिवायत आपने सुनी होगी, अक्सर बयान की जाती है, अल्लाह अकबर, कि एक शख्स ने 99 कत्ल किए और 99 कत्ल करने के बाद उसके दिल में ख्याल आया कि मैंने तौबा करनी है, यानी बदल जाना है, नेक बन जाना है। तो उसने एक आदमी से मसला पूछा, किसी जानने वाले से मसला पूछा, भाई मैं 99 कत्ल किए मैंने, अब मैं अगर तौबा करूं तो कबूल होगी कि नहीं होगी? तो कुछ लोग ज्यादा देर होशियार होते हैं, अपने सिवा वो किसी को जन्नती समझते ही नहीं, अपने सिवा वो किसी को नेक समझते ही नहीं। तो उसने क्या कहा, वाह साहब 99 कत्ल कर लिए और 99 कत्ल करने के बाद जो है अब आप तौबा करने जा रहे हैं, जाओ जाओ आपकी तौबा कबूल नहीं होगी। मैं बतौर मफहूम अपने अल्फाज के जामे में पेश करूं, जाओ जाओ तौबा कबूल नहीं होगी। तो वो थोड़ा सा था दीवाना आदमी, तो उसने सोचा 99 कत्ल पे भी जहन्नम मिलेगी, तो फिर 99 क्यों, पूरा ना कर ले, पूरा 100 ना कर ले। उसने उसी को कत्ल कर दिया, यानी जो डेढ़ होशियारी करने गया उसने, और 100 हो गए। 100 के बाद वो किसी अल्लाह वाले से साहिबे दिल से मिला, कहा मैंने 100 कत्ल किए, तौबा करना चाहता हूँ, क्या मैं तेरी तौबा कबूल है? उसने कहा हाँ। देखो लेकिन उसने बताया कि ये बात कौन बयान कर रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं। लोग कहते हैं वलियों के यहाँ जाने से क्या मिलता है, क्या मिलेगा उर्स में जाने से, क्या मिलेगा आस्ताने पे जाने से? हदीस पाक का मफहूम है 100 कत्ल करने वाला जब तौबा करने के बारे में पूछता है तो वो साहिबे दिल कहता है हाँ तेरी तौबा कबूल होगी। ये करीब में वलियों की बस्ती है, ये करीब में वलियों की बस्ती है। अगर तू उन वलियों की बस्ती में जाके तौबा करेगा तो अल्लाह तेरे गुनाह ना देखेगा बल्कि अल्लाह तुझे माफ कर देगा। मैं भी कह दूं ये करीब में वलियों की बस्ती है, वाह वाह, ये करीब में वलियों की बस्ती है। अरे वो वली थे लेकिन सैयदुल आलमीन की औलाद नहीं थे, ये तो वली भी हैं और मुस्तफा जाने रहमत की औलाद भी, मखदूम जान की औलाद, साहबे सज्जादा वलियों की बस्ती में आए हैं। अल्लाह अकबर, कहां वलियों की बस्ती है और तुम तौबा करोगे उधर जाके। अब सोचो उसने तौबा की नीयत से वलियों की बस्ती की तरफ कदम बढ़ाया। अल्लाह की शान देखो, उसने वलियों की बस्ती की तरफ कदम बढ़ाया। अल्लाह की शान देखो, अभी कदम उठा करके आगे बढ़ा ही था कि उसका इंतकाल हो गया और धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ा। जब इंतकाल हुआ तो फरिश्ते आए, जन्नत के फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते भी आए, जहन्नम के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते भी। एक बात आपको कहूं, फरिश्ते अपनी मर्जी से आते जाते हैं क्या? फरिश्ते अपने, भाई कहीं ऐसा होता है कि दोनों चले आए? ऐसा नहीं होता ना, जिसको अल्लाह भेजता है वही आता है? लेकिन यहां अल्लाह ने दोनों को भेजा। देखो अल्लाह बताना चाहता है, ऐसे मौके पे अल्लाह बताना चाहता है कुछ, दोनों आ गए, रहमत वाले भी आ गए, अजाब वाले भी आ गए। अब दोनों कहते हैं हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। अरे हम ले जाएंगे, तो फिर दोनों में गुफ्तगू हुई। कहा तुम क्यों ले जाओगे? कहा ये तो पापी था, मुजरिम था। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया गया मौला हम ले जाना चाहते। वो कहते हम ले, तुम क्यों ले जाना चाहते? वो 100 कातिल 100 का कत्ल किया था, तुम क्यों ले जाना चाहते हो? मौला 100 का कत्ल तो किया था लेकिन अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ तौबा की नीयत से चला था, अभी पहुंचा नहीं, सिर्फ चला था। याद रखना मेरी कौम के जवानों, किसी का दर ऐसा नहीं जिसके दर पे जाओ और नाकामी के साथ बैठ जाओ तो कामयाबी मिल जाए, ऐसा नहीं है। एक मेरे अल्लाह का दर है, अल्लाह का दर जो खुद फरमाता है, हदीस कुदसी है, जो मेरी तरफ चल कर आता है मेरी रहमतें उसकी तरफ दौड़ करके जाया करती है। वहां अगर बैठ जाओगे थक के रास्ते में तो मंजिल खुद चलकर तुम्हारा इस्तेकबाल करेगी। अल्लाह अकबर। तो क्या कहा, तुम क्यों ले जाना चाहते हो? तौबा की नियत से वलियों की बस्ती की तरफ चला था। तो अल्लाह फरमाता है एक काम करो, जाओ। अब देखो, अब यहां पर कुछ लोग डंडी मारते हैं, तो कहा सिर्फ तौबा की नियत से वो बख्शा गया,
میں نے کہا توبہ کی نیت کا میں تو منکر ہی نہیں ہوں، اسی عنوان سے بیان کر رہا ہوں، لیکن بخشش جو ہوئی وہ توبہ کی نیت پر نہیں ہوئی، بخشش کسی اور وجہ سے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ہاں توبہ کی نیت کا تو انکار ہی نہیں ہے، لیکن بخشش کیوں ہوئی؟ بھئی بخشش اس پہ ہو جاتی، کس پہ ہو جاتی؟ بھئی توبہ کی نیت سے چلا اللہ کہہ دیتا میں نے معاف کر دیا، نیت سے چلا معاف کر دیا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا، حدیث اٹھا کر دے گے کیا کہا؟ اس کے لاش سے لے کر، اس کی لاش سے لے کر اس کے گھر تک کا فاصلہ ناپا جائے، اور اس کی لاش سے لے کر ولیوں کے چوکھٹ کو ناپا جائے، ان کی بستی کو ناپا جائے، اگر یہ اپنے گھر کے قریب ہوا تو جہنم میں جائے گا، اور یہ ولیوں کی بستی کے قریب ہوا تو جنت میں جائے گا۔ پھر ہوا کیا؟ جب ناپنے کے لیے چلے تو اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین سمٹ جا اور اس کو ولیوں کے قریب کر دے، اور زمین سمٹ گئی اور اس کا لاشا ولیوں کے قریب ہوا تو اس کو پھر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ آپ اندازہ کریں، صرف بنی اسرائیل کے اولیاء کے قریب ہونے کی وجہ سے، لاشا قریب ہونے کی وجہ سے 100 کو قتل کرنے والا جنت میں جاتا ہے۔ اگر ہمارے دل غوث و خواجہ کے قدموں میں دھڑکتے رہے تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ کے بندو سچی توبہ کرو، یہاں بھی نجات ہے، وہاں بھی نجات ہے۔ ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ تو مسلمانوں سچی توبہ کرو، گڑ گڑا لو، رو لو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ، کیا آپ کا کوئی گنہگار امتی بھی جنت میں جائے گا؟ کیا آپ کا کوئی پاپی امتی بھی جنت میں جائے گا؟ حضور فرماتے ہیں ہاں اے عائشہ، جو رات کی تاریکی میں، جو تنہائیوں میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہوگا، ایسے گنہگاروں کو اللہ قیامت کے دن بے حساب جنت عطا فرمائے گا، ان سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ اس لیے آئیے اپنے گناہوں پہ گڑ گڑائیے، روئیے، اپنی زندگی میں انقلاب بپا کیجئے، اور ہندوستان کے مسلمان 3 کام پر محنت کریں۔ 3 کام کرنا ہے ہم کو، پوری تقریر یاد رہے نہ رہے یہ یاد کرنا۔ پہلے وعدہ کرو کون کون یہ 3 کام کرے گا، ہاتھ اٹھائیں، بولو بھائی سبحان اللہ۔ دیکھو 3 کام ہندوستان میں ہمیں 3 کام کرنا ہے۔ نمبر 1، دیندار بنو۔ کیا بنو؟ اور اپنے بچوں کو بھی دیندار بناؤ۔ دیندار صرف داڑھی ٹوپی والے دیندار نہیں، صرف گوشت اور مچھلی کھانے والے دیندار نہیں۔ کیسے دیندار؟ جیسے رسول اللہ بنانے آئے تھے۔ اور وہ کیسا دیندار ہوتا ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے ایمان والے بھائی کے لیے پسند کرو، ہے نا؟ کیسے دیندار؟ حضور سے سچا عشق کرو۔ کیسے دیندار؟ نماز کی پابندی کرو۔ تو 3 کام کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 کیا بنو گے؟ کیا بنو گے؟ دین پر عمل کرو۔ نمبر 2، مالدار بنو۔ نمبر 2 کیا کرنا ہے؟ مالدار بنو، محنت کرو، کھیل کود سے توجہ ہٹا کے مال حاصل کرو، جوئے سٹے شراب سے نہیں، حلال محنت کی کمائی سے، کیونکہ غریبی کبھی کبھی آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے، اس لیے مالدار بنو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ارے اللہ کے رسول بھی غریب تھے ہم بھی غریب ہیں تو کیا؟ یہ جھوٹ ہے۔ حضور کوئی غریب نہیں تھے، حضور کوئی مسکین نہیں تھے، حضور کوئی مفلس نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام اتنے مالدار تھے کہ ان سے پہلے اتنا بڑا مالدار نہ کبھی روئے زمین پہ آیا، اور نہ قیامت تک ان جیسا مالدار کوئی روئے زمین پہ آ سکتا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کوئی نئی بات ڈال دی آپ نے؟ میں نے کہا نئی بات پھر کہتا ہوں، میں نئی بات لانے والا کون؟ سنو، حضور کتنے مالدار تھے۔ کوئی ایک ریاست کا مالک، کوئی ایک کھیت کا مالک، کوئی ایک ملک کا مالک، کوئی 2 ملک کا مالک۔ میرے نبی اتنے مالدار تھے کہ اللہ نے پوری دنیا کا بھی مالک بنا دیا اور ان کو جنت کا بھی مالک بنا دیا۔ میرے امام کہتے ہیں مالک کل نے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اور حضور علیہ السلام، یہ تو بات بھی، لیکن حضور کے پاس مدینہ شریف میں اور ارد گرد مدینہ شریف کے اتنی زمینیں تھی کہ حضور سے بڑا کوئی زمیندار نہیں تھا۔ میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، لاکھوں کی آمدنی تھی حضور کی، لاکھوں کی،
لیکن بات یہ تھی صبح آتی تھی لاکھوں کی آمدنی، شام تک سب تقسیم کر دیتے تھے. ہاں اب آپ کہیں گے جب لاکھوں کی آمدنی تھی تو اعلیٰ حضرت نے یہ کیوں کہا دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں؟ یہ بھی ایک مسئلہ آپ لا کے کھڑا کرتے ہیں. بڑے بڑے شاعر لوگ اہل علم بیٹھے ہوئے تو اس کی بات عرض کر دوں. یہی تو امام احمد رضا کا کمال ہے کہ وہ فنکار نہیں تھے، وہ عاشق رسول تھے. کیا مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے. کہا دیکھو ان کے ہاتھ خالی تھے نا، میں نے کہا ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہیں، یعنی خالی ہے نا، خالی کچھ نہیں، نتھنگ کچھ نہیں، صحیح. اور ایک خالی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے اونلی، صرف. مطلب کیا؟ اگر پوچھا جائے اس وقت کس کی تقریر ہو رہی ہے بخاری عرس میں، تو کہ اس وقت خالی امین القادری بول رہا ہے، یعنی سب چپ ہیں اور صرف امین القادری بول رہا ہے نا، اونلی وہی بول رہا ہے. تو کیا اس وقت اسٹیج پر شاکر سامی صاحب بھی موجود ہیں؟ نہیں، وہ آنے والے تو تھے لیکن ان کا ویزا کینسل ہو گیا، اس لیے وہ نہیں آئے، اس لیے خالی امین القادری بول رہا ہے. واہ، اس وقت کون بول رہے ہیں؟ خالی امین القادری بول رہا ہے. کہا کیا وہاں پر انسانوں کے سوا اور بھی کوئی ہے؟ کہ نہیں، خالی انسان ہے، صرف انسان ہے. صحیح ہے. اب خالی کا مطلب سمجھ میں آیا؟ کہا کہ خانقاہ میں کون ہے؟ تو کہا خانقاہ خالی پڑی ہے، اس میں کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس میں. اور یہاں خالی انسان، صرف انسان ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہیں، اور ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے اونلی، صرف. بات سمجھ گئے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بنگال والوں سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں یہ تو دلی اور لکھنؤ والوں کی بھی بس کا نہیں ہے، کیونکہ امام احمد رضا کی بولی ہے تو بنگال بولنے کی بات الگ ہے. اب میرے امام کہتے مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. وہ مالک کونین ہے جو آتا ہے سب تقسیم کر دیتے ہیں، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، اس لیے کہ دونوں جہان کی نعمتیں صرف اور صرف اللہ نے انہی کو عطا فرمایا ہے. ان کے سوا دو جہاں کی نعمت کسی کو عطا نہیں کی گئی ہے، اس لیے کہ جس کو جو ملا ہے انہی سے ملا ہے. خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود. آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی مالدار نہیں. ٹھیک، اتنی بات سمجھ میں آ گئی، ورنہ اور بھی دلیل پیش کرتا. تو نمبر 1 دیندار بنو، نمبر 2 مالدار بنو. نوجوانوں خاص طور پہ جو بوڑھے ہو گئے ان کو چیلنجز کا مقابلہ نہیں کرنا، چیلنجز کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے. نوجوانوں جلدی اٹھو، جلدی سو، خوب محنت کرو، مالدار بنو، خوب مالدار بنو. یہ لوجوں میں جو مسلم بیٹیاں بک رہی ہے غربت کی وجہ سے، سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے برقع پہن کر غربت کی وجہ سے، غربت کفر تک لے جاتی ہے. لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہے، لڑکے جو مرتد ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں غربت کا اس میں عمل دخل ہے. غربت کا خاتمہ کرو. ایک آدمی مالدار ہے، وہ دوسرے کو پیسہ لگا کر کے اٹھائے. اگر زکوٰۃ کے مستحق ہے تو زکوٰۃ اتنی دے تاکہ وہ بھی آئندہ سال زکوٰۃ دینے کے قابل بن جائے. اور بنگال والوں اگر برا نہیں مانے تو ایک بات عرض کروں ہاتھ جوڑ کے، مسجدوں کے 2-2 کروڑ کے مینار بنانے کی بجائے کوشش کرو کہ وہ 2-2 کروڑ غریبوں پہ خرچ کرو اور ان کو مضبوط کرو. اگر ہماری قوم 10 سال میں مضبوط ہو گئی تو 2 نہیں بلکہ 10 کروڑ کے مینار ہم بنا سکیں گے. اس لیے میری گزارش ہے جلسوں کے خرچے بھی کم کرو، شادیوں کے خرچے بھی کم کرو، اور سب خرچے کم کر کے اپنی قوم کو مضبوط کرو. حضور علیہ السلام اسی لیے تشریف لائے تھے. تو دیندار بنو، مالدار بنو. اور نمبر 3
एजुकेशन पे बहुत मेहनत करो, कोई भी जाहिल न रहे, कोई भी अनपढ़ न रहे, खूब खूब पढ़ाओ अपने बच्चों को। 10वीं 12वीं तक कभी मत रुकना, बल्कि अपने बच्चों को आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। डॉक्टर भी बीओएमएस वाला मत बनाओ, बल्कि एमडी और आला से आला डिग्री दिलाओ। अब आप कहेंगे मौलाना पैसे नहीं है, मैं आपसे कहता हूं हर साल ईद पे नया कपड़ा ना बनाना पड़े ना बनाओ, धुले हुए कपड़ों पे ईद कर लो, लेकिन अपने बच्चों की तालीम पे खर्चा करो। इसी तरीके से किसी और जगह पर पैसे लगाने की बजाय 10 साल अगर इन 3 निकात पर आपने मेहनत कर दी, दीनदार बनो, मालदार बनो और एजुकेशन को आम करो, हर बंदे को पढ़ा लिखा बनाओ। आप कहेंगे मौलाना नौकरी नहीं मिलती, मैं कहता हूं हम नौकरी के लिए नहीं पढ़ते, हम अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ते हैं। इसलिए कि पढ़े लिखे की तिजारत में अनपढ़ की तिजारत में फर्क है, पढ़े लिखे की गुफ्तगू में अनपढ़ की गुफ्तगू में फर्क है, पढ़े लिखे के उठने बैठने में अनपढ़ के उठने बैठने में फर्क है। देखो आप ये नहीं कहता हूं कि आप सब अनपढ़ हो, लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, महफिल में पढ़े लिखों का अंदाज और होता है, अनपढ़ लोगों का अंदाज और होता है। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में तालीम को आम करो, दुनिया भी पढ़ाओ, आखिरत भी पढ़ाओ। अपने बच्चों को इतना इल्म दो कि वो मुसलमान रहे, सच्चे मुसलमान रहे, और अपनी बच्चियों को भी इतना इल्म दो, सच्ची पक्की मुसलमान रहे, और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आला से आला तालीम दिलाओ। और याद रखना, गुर्बत का बहाना मत बनाओ। बिटिया की शादी होती है तो लाखों रुपए कहां से आते हैं, और आपसे कहता हूं 8 घंटे मेहनत करने की बजाय 16 घंटे मेहनत करो, मेहनत में पीछे मत हटो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। सिर्फ 10-12 साल हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान मेहनत करके अपने बच्चों पे मेहनत कर लें, कोशिश कर लें, काविश कर लें, तो देखना नक्शा बदल जाएगा। ये भी आपसे कहता हूं, एक बात कहता हूं, मना नहीं कर रहा हूं, अगर मुझसे गलती हो तो मेरे उलमा इस्लाह करेंगे, आप मेरी जात को देख के कबूल नहीं करना। बाप के चेहलुम पर 40 देग पकाने की बजाय 1 देग पकाओ, उन 40 देगों का खर्चा बचाकर किसी बच्चे की तालीम पर अपने बाप के इसाले सवाब के लिए खर्चा कर दो। पीर साहब के मजार पर 1 लाख की चादर ला के डालने की बजाय 100 रुपए की चादर डाल दो, बाकी के पैसे बचाकर गरीबों की तालीम पे खर्चा कर दो। पीर साहब के इसाले सवाब के लिए वो उस 1 लाख की चादर से जितना खुश होंगे, वो 100 रुपए की चादर से भी उससे ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि आपने किसी को उठा दिया, किसी को आपने तरक्की पे ले गए। एक बात कहता हूँ, मेरा पीर जन्नती है तो मेरे पीर को मेरी 1 लाख की चादर से क्या गरज, उसको तो जन्नत में उससे बेहतर लिबास मिल चुका है, उसको तो 1 लाख का उससे बेहतर लिबास मिल चुका है। तो ये बातें तल्ख लगे माफ करना, लेकिन आपसे एक बात कहता हूं, रसूमात से निकलो, हकीकतों की तरफ आओ, रसूमात से निकलो, सच्चाइयों की तरफ आओ। एक दूसरे को गिराने की कोशिश मत करो, एक दूसरे को उठाने की कोशिश करो, आपस के झगड़े खत्म करो। तेरा सिलसिला बड़ा, मेरा सिलसिला बड़ा, तेरी बिरादरी बड़ी, मेरी बिरादरी बड़ी, तेरा पीर बड़ा, मेरा पीर बड़ा। याद रखना, हम सबका सबसे बड़ा पीर मुस्तफा जाने रहमत है, वो सबके पीर है, और उनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता अल्लाह की मखलूक में। हमारे इमाम ने कहा, और पूरी दुनिया मुत्तफिक है कि हमारे पीर सबसे बड़े हैं। जाहिर सी बात है, सारे पीर उनकी नालैन में है, और वो सब पीरों के पीर है। मेरे इमाम कहते, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे में ऊंचा हमारा नबी। हमारा नबी इतना ऊंचा है कि अल्लाह अकबर, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती है कितना वकार। अल्लाह अकबर एड़ियां, कोई बिरादरी बड़ी नहीं, कोई बिरादरी छोटी नहीं। मेरे आका फरमाते हैं, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो, और अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया। जब तुम सबकी अम्मी एक है, अब्बा एक है, तो छोटा बड़ा कोई कहां से हो गया। इसलिए बिरादरी के नाम पे न लड़ो, किसी नाम पे न लड़ो, सब लोग रसूलुल्लाह की जात पे मुत्तहिद रह जाओ, सहाबा और अहले बैत के अकीदे पे मुत्तहिद हो जाओ। और हाँ, जो नबी के गुस्ताख है, बेअदब है, उनके लिए तो अपना मौकिफ कल भी यही और आज भी यही, और इंशाअल्लाह क़यामत तक यही कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़िम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। बोल तो दिया।
بھیا بیٹھے ہیں، ابھی جلسہ ختم نہیں ہوا ہے، مصافحہ کے لیے بعد میں وقت دیا جائے گا، ابھی پروگرام کو چلانا ہے، چونکہ جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں وہ